السلام على والمحمد وآل محمد صلوات. عزیزان ممنون. آج مجلس کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ان کا علم اور دیگر توجہات برآمد ہو گئے. گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی آپ سے یہ درخواست ہے نہایت ادب و احترام سے اپنی اپنی جگہ پر رہ کر زیارت کریں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. چلیں آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند شب نو محرم یا وجيها عند اشفع لنا. شہزادہ علی اکبر کا پرسہ ایک مرتبہ یا وجيها عند الله
اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. نعرہ صلوات. وہ ترتیب اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اصول دین پر جب موضوع شروع ہوا تو توحید کے فطری اور عقلی دلائل سے بات شروع ہوتے ہوئے پھر کچھ قرآنک ریفرنسز ائمہ علیہ السلام کے واقعات اور اس ضمن میں اس بات کو بھی شامل کر لیجئے کہ توحید پر عقیدے کا مطلب فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ نظری توحید ہے یعنی تھیولوجیکل ہے، یہ بھی ضروری ہے. پھر ایک پریکٹیکل ہے عملی توحید یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، توکل. امیر المومنین کا ایک بیان ہے کہ میں اسلام کی ایک ایسی تعریف کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، نہ میرے بعد کوئی کر سکتا ہے. یہ دعویٰ سوائے علی کے کوئی کر نہیں سکتا تھا. پھر امام نے فرمایا کہ الاسلام ہوا التسلیم، التسلیم ہوا الیقین. اسلام نام ہے سرنڈر ہو جانے کا. اسلام سے تسلیم اور سرنڈر وہی ہو سکتا ہے کہ جو یقین کی منزل پر ہے. جس کا یقین جتنا زیادہ ہے اتنی تسلیم اس کی زیادہ ہے. لہٰذا امیر المومنین جو فرمایا کہ اگر میری نگاہوں سے حجاب ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا علی کی تسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ہے. اور یہ خود ہمیں آیہ درود میں سکھلایا گیا. آیہ درود کا ایک پیغام صلوات بھیجنا ہے، لیکن ایک اور پیغام ہے. میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، آپ سب کے حافظے میں میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلو علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے اپنے حبیب پر اور ملائکہ بھی. تو اے ایمان والوں تم بھی صلوات بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور مکمل تسلیم خم ہو جاؤ. تو درود بھیجنے کا آئے درود میں خالی یہ پیغام نہیں ہے کہ ہم صلوات بھیجیں، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو صلوات کے بعد کی منزل کیا ہے. جب آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ صلوات بھیجی، اس کا مطلب ہے کہ اب میرا اپنا کوئی وجود رہا ہی نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ علی کا اختیار قبول کر لیا. یہ جملے کی بھی اصلاح کر لیجئے، اپنے سے زیادہ نہیں، میں نے اپنے آپ پر صرف علی کا اختیار قبول کر لیا. دل کے صلوات بھیجے نام مولا علی علیہ السلام پہ، محمد وآل محمد پر. یہ ہے تسلیم. تو تسلیم جو توحید سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی حجتوں کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ بھی خود ایک توحید ہی کا پارٹ ہے. جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو وہ اللہ کو کر رہا تھا لیکن آدم کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، تو وہ خود بخود اس کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہے، پھر وہ توحید سے نکل گیا. بات واضح. تو یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. میں آپ کی خدمت میں اس کے لیے قرآن کی آیت ایک ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. دیکھیں ماشاءاللہ سارے ہی مسلمان تشریف فرما ہیں. البتہ مجھے کہہ کے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا اس میں اور اصلاح کرنی چاہیے کہ سارے شریف النفس انسان تشریف فرما ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے غیر مسلم بھائی بھی یہاں پر موجود ہوں اور ہیں. کل مجھ سے کسی نے بات کرتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتلایا مجھے کہ اطراف میں مجلس میں ہمارے ہندو برادری کے بھی کئی سارے افراد شریک ہوتے ہیں عشق امام حسین علیہ السلام. تو دیوی روپ کماری ایک ہندو شاعرہ ہے، اس کے 4 مصرے ہیں کہ اللہ، میں اللہ کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، اور لوگ کر دیا کونین کا دیوالیا میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. تو امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں، حسین سے محبت کے لیے فقط ایک اچھا انسان ہونا ضروری. جو انسانیت سے نکل جائے تو پھر کچھ اللہ نے، یہ بھی زبان پر حدیث آ رہی ہے، اس کا مفہوم ہے. سوال یہ کہ کچھ جانور اللہ نے پہلے عین نجس خلق کیے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی عدالت کے تو مطابق نہیں ہے کہ اللہ نے ایک خلق ہی ایسے جانور کو کیا کہ جو پاک ہو ہی نہیں سکتا. بھئی وہ نجس ہی ہے، اب کتنا بھی کر لیں اس کو پاک ہو ہی نہیں سکتا وہ پاک. یہ کیوں؟ نہیں تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اس میں حدیث کا مفہوم یہ، معصوم نے فرمایا کہ
اللہ نے کچھ عین نجس جانور اس لیے خلق کیے تاکہ آپ کے پاس ایگزامپلس رہیں کہ وہ جو سخت ترین بغض علی رکھنے والے ہیں نا، تم کہہ سکو کہ یہ اس سے بہتر ہے، یعنی یہ جانور اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے خود اختیار کیا ہے اس بغض علی کی نجاست کو. تو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی تھی، سمجھ رہے ہیں اب عدل سے جب ہم شروع ہوتے ہیں، یعنی توحید سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم عدل الہی خود بخود توحید کا ایک لازمی پارٹ ہے. اور اس میں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق بڑا پریسائز ہے. اگر آپ کے ذہن میں مثالیں ہیں تو مثلاً اللہ نے جب آسمان سے پتھر بھی بھیجے پوری قوم پر عذاب کے لیے، تو ایک ایک پتھر پر نشانی لگی ہوئی تھی کہ کون سا پتھر کس پہ جا کے لگنا ہے. اتنا زیادہ پریسائز ہے اللہ کا نظام. تو وہاں کسی کو اللہ نے دیا، اس کی بھی حکمت ہے، نہیں دیا اس کی بھی حکمت ہے. ہولسٹکلی تصویر کو دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں ایک چھوٹی تصویر میں ظلم لگ رہا ہے، لیکن پوری تصویر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں کچھ سزا دینا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں یہ سزا سے محفوظ رہ سکے. یہ ساری باتیں میں چونکہ موضوع ریپ اپ کرنا ہے مجھے، تو جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم سارے ماشاءاللہ سے زیادہ تر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ صاحبان ایمان و مسلمان تشریف فرمائیں. ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. سوال، اسلام بھی ہم میں داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ قرآن کا سوال ہے. اور آگے بڑھا دوں، ایمان میں ہم داخل ہوئے ہیں. ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جس سے ہماری طہارت نفس ہے، بلکہ ولادت کی پاکیزگی اس وجہ سے. لیکن کیا ایمان بھی ہم میں داخل ہوا ہے؟ یہ دو تعبیریں دونوں قرآن میں. جب مکہ فتح ہوا تھا تو ایک سورہ نازل ہوا تھا. اس سورہ کا عدد آپ کو ذہن میں رہ جائے گا 110، سورہ نمبر 110. 110 کا عدد یاد ہے کس کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام. اور نازل بھی ہوا تھا سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہیں دین میں داخل ہونے والے. ابھی دین ان میں داخل ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے. دین میں داخل ہو جانا تھے. فتح مکہ کے موقع پہ بہتوں نے روب و جلال علی کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ مولا نے کہا کہ اسلام نہیں لگے، لیکن استسلم، وہ زبردستی، ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی اس کے علاوہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، اور کفر کو چھپا کے رکھا. لیکن بہرحال اسلام میں کچھ لوگ داخل ہوئے. اچھا، میں اب ان کی بات نہیں کر رہا آپ لوگوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ سمیت ہم میں سے ہر ایک دین میں داخل ہوا ہے. دین بھی پوری طرح میرے وجود میں داخل ہوا ہے یا نہیں؟ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اور 14ویں آیت ہے، اس عدد سے بھی آپ کو ذہن میں رہے گا آیت، کہ قالت الاعراب آمنا. یہ بدو عرب آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم ابھی خالی مسلمان ہوئے ہو. ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں، اس کا مطلب تم ابھی اسلام لے کر، ولیکن یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان کا داخل ہونا اور ہے، ہمارا ایمان میں داخل ہونا اور ہے. بات واضح ہو گئی؟ میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں، جو ہم سب داخل ہیں انشاءاللہ. ایک دفعہ ہوتا ہے ایمان مجھ میں داخل ہوتا ہے. جب ایمان مجھ میں داخل ہوتا ہے تو پھر میرا دیکھنا بھی وہ ہے کہ جیسے علی چاہتا ہے. ایمان مجھ میں داخل ہوتا ہے تو پھر میرا بولنا بھی وہ ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں. یہ ہے تسلیم، سرنڈر ہو جانا. اور خدا کے عدل کا لازمی نتیجہ ہے کسی نہ کسی حجت کا بھیجنا، ورنہ اس کا حساب و کتاب ہی پورا نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک ٹیچر امتحان لے لے اسٹوڈنٹ کا اور پڑھائی نہیں، تو ایک عام انسان نہیں کرتا تو خالق الحکمت کیسے کرے گا؟ تو کوئی نہ کوئی حجت ثابت ہونی چاہیے. اور حجت اللہ نے ایسے بھیجی کہ ہدایت لینے والے انسان سے پہلے ہدایت دینے والے آدم کو بھیج دیا، کہ اس روئے زمین پر ایک اسپلٹ آف اے سیکنڈ بھی ایسا نہ رہے کہ ہدایت لینے والا موجود ہو، ہدایت دینے والا موجود نہ ہو. اللہ نے کہنا علینا للہدی و انا لنا الاخرۃ والاولی، ہدایت کا نظام بھی ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. ہدایت ہم دیں گے. اور پھر ہم نے آپ کی خدمت میں سلسلہ بیان کیا آدم علیہ السلام سے لے کر کچھ انبیاء کا. ان نبوتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن پر یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں متفق ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیں چلیں، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام سے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء، ہزاروں انبیاء، جن میں سے کچھ کے نام لیے میں نے. اسماعیل علیہ السلام سے حضور مکرم.
اور اسماعیل کو ہی اللہ نے امام بھی بنایا، لیکن انسانوں کا امام بنایا۔ فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کی امامت میں اور اس کے بعد پھر حضور مکرم۔ ظاہر ہے کہ اگر ابراہیم امام ہے تو حضور کے پاس تو کائنات کا ہر اختیار ہے، لیکن حضور ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انسانوں کا امام ہونا اور ہے اور عالمین کا امام ہونا اور ہے، وہ عالمین کے۔ تو جو مصطفیٰ کا وسیع ہے وہ انسانوں کا خالی امام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سیکوینس میں لے کر آ گیا، پہلی محرم سے لے کر یہاں تک، وہ عالمین کا امام ہے۔ اور کل عرض کر چکا ہوں اس مفاخرے میں کہ مولا علی نے فرمایا کہ گمراہ جنوں کو بھی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا میں ہوں، یعنی عالمین کا امام۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا مولا حیدر کرار علیہ ابی طالب علیہ السلام پر۔ اب ولفریڈ میڈلونگ ایک کرسچن رائٹر ہیں، ہیمبرگ جرمنی سے تعلق ہے۔ انہوں نے کرسچن نظریے سے، یعنی اسلام سے باہر، ایک انسان جو برڈ آئی ویو رکھتا ہے، باہر سے دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی بائسنس نہیں ہے کسی بھی فرقے سے، انہوں نے کتاب لکھی دا سکسیشن ٹو محمد۔ اس کتاب کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کتاب پہلے تو کیمبرج یونیورسٹی سے چھپی، اس کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام نے اس کو چھاپا فارسی میں ترجمہ کر کے۔ اس کتاب میں اگرچہ کہ اس کتاب میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی واقعی انصاف کے ساتھ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھے تو وہ اس کے علاوہ کسی فیصلے پر جا ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کے وزیر اور مصطفیٰ کے خلیفہ سوائے علی مرتضیٰ کے اور کوئی ہو نہیں سکتے۔ انصاف سے اگر پڑھے تو دیکھیں تین ہی سچویشنز ہیں۔ آپ کو یاد ہے توحید پہ میں نے آپ کو 4 سچویشنز بتائی تھی۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اگر اللہ ہے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو مانتے ہیں اللہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کو نہیں مانتے اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ ہے تو پھر ابدی جہنم ہے۔ 4 پاسبلٹیز بنائی تھی عقلی طور پر جو ہمارے ساتھ تھے پہلی محرم سے۔ اس طرح سے یہاں پر بھی امامت کے مسئلے میں کم سے کم 3 پاسبلٹیز ہیں۔ رسول اللہ کے بعد یا رسول کسی کو متعین کر کے کہتے پہلی پاسبلٹی، دوسرا یہ کہ رسول کسی کو متعین کر کے نہیں کہتے دوسری پاسبلٹی، تیسرا یہ کہ شورا بنا کے کہتے، تم خود دیکھ لینا۔ اگر رسول کسی کو متعین نہیں کر کے کہتے تو یقین فرمائیے گا نعوذ باللہ اس سے زیادہ رسول کی ناقدری ہو نہیں سکتی۔ یعنی وہ رسول کے جو یہ تو بتلائے کہ جب بیت الخلاء میں جانا تو کون سا پیر رکھنا اندر، اور باہر نکلنا تو کس پیر کو رکھ کے باہر نکلنا، اور یہ بھی بتلائے کہ مسجد میں جانا تو کس پیر کو رکھنا اور مسجد سے باہر نکلنا تو کس پیر کو رکھ کے باہر نکلنا، اور یہ بھی بتلائے کہ ناخن تراشنا ہو تو کب تراشنا، جمعرات کو کتنے کاٹنا اور آخری جمعے کو کیسے کاٹنا، اور یہ بھی بتلائے کہ اگر کنگھی کرنی ہو تو پھر کنگھی کرنے کے مکروہات کیا ہیں اور آداب کیا ہیں۔ جو رسول یہ بتلا کے گیا ہو، اس نے یہ نہیں بتلایا کہ میرے بعد بٹھانا کسے۔ یعنی بالکل آپ انصاف کے ساتھ سوچیں کہ کامن سینس میں آنے والی بات ہے۔ حتیٰ یہ کہ حاکم شام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس نے یزید اللعین کو اپوائنٹ کر دیا تھا، اس تک نے، مطلب ان جیسے بھی اپوائنٹ کر کے جائیں۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ایک مل کے صلوات بھیجو نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مصطفیٰ کو خیال نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ ثابت کریں کہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، جو ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم غدیر کی بات ہی نہیں کریں گے، آپ سے بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی کمیٹی کو بنایا تھا تو بتائیے شورا، ان کے نام بتائیں، ان کی ولدیت بتائیں، ان کے خاندان بتائیں، ان کے مقام بتائیں کہ کس کو رسول اللہ نے شورا میں شامل کیا تھا کہ ان سے پوچھ لینا۔ ارے سارے تو علی شاہ کے مسئلہ پوچھتے تھے، یا علی۔ تو ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں، 3 سے زیادہ آگے ہو نہیں سکتی عقلی طور پر۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، اس کے قرآنی دلائل بھی رکھتے ہیں اور مضبوط دلائل رکھتے ہیں کہ حضور مکرم نہ صرف یہ کہ ایک مرتبہ اپوائنٹ کیا بلکہ بار بار کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کیا، اور یہ عقلی بات ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایگزامپل دے دی کہ وہ رسول جو یہ بتلا رہا ہے کہ خضاب کیسے لگانا ہے، مطلب ایک ایک چھوٹی چھوٹی کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، 5 انگلیوں سے کھانا ہے، 3 انگلیوں سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اگر تھوڑی سی بھوک رہ جائے، یعنی ایک چیز چھوٹی چھوٹی رسول بتاتے گئے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی یونیورسٹی کا جو ہے وائس چانسلر چلا جائے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، خود دیکھ لو،
کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر چلا جائے، خود دیکھ لو، مریض خود دیکھ لیں. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کہتے بھی ہیں کہ چلیں، اب مجھے امامت پہ چونکہ بات کلوز کر کے آج قیامت پہ جانا ہے، اگر کہتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں مان رہے، مولا کا مطلب دوست تھا. ویسے آپ کے فیس بک پہ کتنے مولا ہیں؟ دوست ہے نا، مطلب فرینڈ. کسی کے 4000 مولا ہوں گے، کسی کے 5000 مولا ہوں گے. یہ جوانوں کا پسندیدہ شوق ہو گیا مولا کرنا، ان مولا کرنا. سوچ حضرت ابراہیم کا لقب نبوت سے امامت کا تسلسل. حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے یا نہیں؟ خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا. اچھا ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، من کن تو مولا کا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں. ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے. ابراہیم کا مقام تو یہ ہے کہ کوئی عام ایرا غیرہ نتو خیرہ ابراہیم کا دوست نہیں بن سکتا. ابراہیم کا دوست اللہ ہو، محمد کا دوست کوئی بھی اٹھ کے بن کے بیٹھ جائے گا. ہاں جس کا میں دوست. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ غدیر کے واقعے میں اتنا زیادہ اس کی اتھینٹسٹی قائم ہو چکی کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب میرے خیال میں نے لاسٹ 2-3 ایئرس میں تو ایٹ لیسٹ کسی کو نہیں دیکھا تو یہ کہتا ہو غدیر کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ آگئے توراہی نے کتاب لکھی تھی جو عطا سلفی عالم ہے، سعودی عرب سے کتاب لکھی، اور انہوں نے خود سلفی عالم ہے تو جا کے انہوں نے کتاب میں بہرحال یہ لکھا کہ غدیر کے مقام کی انہوں نے فوٹوز شامل کی. انہوں نے کہا کہ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ رسول اللہ نے یہاں خطبہ دیا. تو اس واقعے سے اب یہ دستبردار ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہوا تھا. اب اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس پر بات ہے. اور وہ آپ کے سامنے عرض ہو گیا کہ آپ حضور کو کس لیول پہ سمجھ رہے ہیں. جس لیول پہ سمجھ رہے علی کو بھی ویسے ہی سمجھ لیں. بس ہم نے حضور کو آقا سمجھا، مولا سمجھا، رہنما سمجھا، اللہ کی حجت سمجھا. ہم نے علی کو بھی وہی سمجھا، اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر خالی دوست بنایا تھا تو 3 دن تک علی کی بیعت کیوں لے رہے تھے؟ 3 دن تک. اور رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ علی کو سلام کر، السلام علیکم امیر المومنین. رسول اللہ نے 3 دن تک غدیر نہیں پڑھنی مجھے، چونکہ مجھے وہ امامت پڑھنی تھی، اس لیے یہ چند جملے آ گئے. حج جب ختم ہوتا ہے نا، اب حاجی صاحبان بھی کوئی تشریف فرمائے، حج جب ختم ہوتا ہے نا تو ایک عام حاجی جو ہوتا ہے نا وہ خانہ کعبہ کم جاتا ہے اور آن لائن ٹکٹ زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واپسی نکلنا ہے مجھے. پہلے تو ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا تھا، اب ٹریول ایجنٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا، آن لائن دیکھتے ہیں. اس لیے کہ مکہ میں اس کو کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا. مکہ میں تو ساری حاجی صاحب ہوتے ہیں نا، کون پھول چلانے والا ہے. وہ باہر جب پہنچیں گے اپنی جگہ پر تو پھر حاجی صاحب ہوں گے، تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ بھائی میں جلدی نکلوں میں. ایسے میں رسول اللہ نے غدیر پر، اسی مقام پر 3 دن تک 3 دن تک رسول اللہ روک کے رکھے. طویل ترین خطبہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا، طویل ترین خطبہ. ذرا غدیر کا خطبہ تو دیکھیے گا. میں اس کو A4 پرنٹ کیجئے گا تو کتنے صفحوں پہ جا کے وہ خطبہ بنے گا. طویل ترین خطبہ دے رہے ہیں. اچھا ہمیشہ خطبہ جب رسول دیتے تھے تو ممبر پر 1 ہوتا تھا، اس دن 2 تھے. ہاں اس دن 2 تھے. اور دماغوں میں خیال کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ساتھ میں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ساتھ میں، یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے. ان کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ آیت نازل ہو چکی ہے واللہ یعصمک من الناس. آپ کیجئے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. تو شر ہونے والا ہے نا کوئی نہ کوئی وہاں پر، کہیں نہ کہیں دل میں کچھ ایسا ہونے والا ہے نا. اللہ نے آیت نازل کی ہے، قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. حضور نے خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کا بیان کیا. یاد رکھیے گا ایک دفعہ وقت نکال کے خطبہ غدیر پڑھے تو صحیح، پورا نصاب ہے یہ. خدا کی حمد و ثنا بھی ہے، اس میں 50 فقر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر ارشاد فرمائے. 4 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا اس خطبے میں بھی. غدیر خالی امامت پر بات کر رہا ہوں میں، غدیر خالی من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں ہے.
لوگ ہم سے کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے، یہ کیا اب دوبارہ سے غدیر، پھر غدیر، ہر سال بیان کرتے رہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے آج کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ من کن غدیر کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا مطلب من کن تو مولا فہذا حسن مولا، من کن تو مولا فہذا حسین مولا، من کن تو مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کن تو مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کن تو مولا فہذا جعفر بن محمد صادق مولا، من کن تو مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کن تو مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کن تو مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کن تو مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کن تو مولا فہذا حسن بن علی لشکری مولا. اور غدیر کا مطلب یہ ہے کہ من کن تو مولا فہذا مہدی مولا. یہ غدیر جی یا علی 4 مرتبہ مہدی کا لفظ ہے وہاں پر خطبے میں غدیر میں. دیکھیے گا 20 جملے ارشاد فرمائے امام مہدی کی حکومت کے بارے میں. یہ میں بائفریکیشن غدیر کے خطبے کا اس لیے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کتنے جملے کس موضوع پر حضور نے ارشاد فرمائے. تو ہمارا جو سلسلہ نا وہ وہاں سے ہے اور کنٹینیوشن میں آج تک یہاں پر. اچھا 3 دن روک کے رکھا کیوں؟ اب اللہ جانے کیا کیا مسئلے ہوں. میں تو یہ سمجھا جو علماء نے بیان کیا. آپ کو بار بار میں مثال دیتا ہوں تاکہ بچے سمجھیں. اپنے آپ کو اس ذہن میں لے کے جائیے گا جہاں پر کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اب رسول ایک دفعہ اعلان کر دیں قافلہ آگے بڑھ جائے، کون بتائے گا آگے؟ کتنوں کے دلوں میں تو ویسے ہی بھبولے پھوٹ رہے ہیں، کون بتائے گا آگے؟ ختم ہو گئی بابا، خود سن لیا آگے بڑھ گئے. نہیں پہلے دن بھی رکو، خطبہ پورا سنو، علی کی بیعت کرو، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اس کے بعد چلے. بڑا پریسائز ہوتا تھا کہ کس وقت پہ اب قافلہ پہنچے گا. اونٹوں کا سفر ہے نا، تو اب پتہ ہے کہ بھائی اس دن پہنچیں گے. اچھا ایک بندہ کوئی لیٹ ہو جائے، 2 لیٹ ہو جائے، 10 لیٹ ہو جائیں، بات سمجھ میں آتی ہے. 1.25 لاکھ لوگ لیٹ ہو گئے. ہائے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1.25 لاکھ بندہ لیٹ ہوا ہوا ہے. وہ اردو والے بھی لیٹ تھے، کئی انگریزی والے بھی لیٹ ہو چکے تھے. تو وہ اتنے، اب پوچھا ہر ایک کے گھر والوں نے پوچھا بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں، کوئی فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جب نظر آئے تو پوچھا. مدینہ جا رہے تھے نا واپس، کوئی شام جا رہے تھے، کوئی یمن جا رہے تھے. تو جو جہاں پہنچا، بھائی تمہیں آنا تھا، تم 3 دن بعد پہنچ رہے ہو، سارا پورا قافلہ 3 دن بعد، کہاں رہ گئے تھے؟ یہ حضور نے مصلحت الہی سے علی کے لیے وہ اہتمام فرمایا کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، حضور نے مدینہ میں، شام میں، یمن میں، حجاز میں ایک ایک گھر میں علی 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 پہنچایا. بھائی وہ علی کے اعلان کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے، بتانا ہی پڑے گا. اچھا اتنا تواتر ہے اس میں، اب آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے. آپ فرض کیجئے کہ ایک واقعہ ہوا ہے 1000 لوگوں کے سامنے، ایک انسان اس واقعے کو چھپانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا چھپا کے؟ 999 بتائیں گے؟ وہ واقعہ تو ڈسکلوز ہونا ہی ہے. یعنی حضور مکرم کی گویا پلاننگ، منصوبہ بندی اللہ کے حکم سے ایسی تھی کہ چھپانا چاہیں بھی تو. اور حضور نے، وہ بھی بات کر رہا، 2 تھے نا ممبر پر، وہ خطبہ دیتے دیتے تقریباً 110 جملے کہیں توحید پروردگار پر. یہ بھی حضور کا ایک عجب معجزہ ہے اس خطبے میں. اور خطبہ دیتے 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 آئے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے بھی زیادہ اولا ہیں. تو بس علی کو بلند کیا. علامہ نقن صاحب کی جو تعبیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کو ایسے بلند کیا کہ ایسے اٹھایا. جب ایسے اٹھایا تو اب محمد نظر نہیں آ رہے تھے، اب فقط علی نظر آ رہے تھے. یہ حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں
تو ھذا علی مولا یا علی. جی تو یہ اتنا کیلکولیٹڈ اناؤنسمنٹ تھا بالکل. ایک ایک اس کا عمل, اس پہ گفتگو تو کم سے کم 1 گھنٹے کی اور تقریر چاہیے. تو حضور نے, اور پھر 3 آیتیں نازل ہوئی غدیر کے سلسلے میں. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک آیت وہ اشارہ کر دوں خالی, ایک آیت وہ کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک میرا ربک, آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے نازل ہو چکا. اس آیت کا بھی اینڈ کیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کرے گا. کافر کا لفظ ہے یہاں پر. میں ان تمام انسانوں کا جن پر حجت تمام نہیں ہوئی, بھائی کسی تک فرض کیجئے حق نہیں پہنچا پوری طرح سے, ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, لیکن جس پر حجت تمام ہو چکی اور فقط بغض میں آ کر وہ علی اور علی کے بچوں کو نہ مانے, اللہ اسے مسلمان بھی نہیں کہتا. حجت جس پر تمام ہو چکی, اناد اور بغض میں آ کے نہ مانے, یہ کوئی اتفاقی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا؟ فاسق نہیں کہا, فاسقوں کو نہیں کرتا. علی کو نہیں مانو گے اگر عمدن جان بوجھ کر حکم خدا معلوم ہونے کے بعد بھی بغض میں جو نہ مانے. جی اس کے بعد الیوم اکملت لکم کیا ذہن میں, دین مکمل ہو گیا. اس سے پہلے کا جملہ کیا, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر, پھر کافر دین سے مایوس ہو گئے. ان کو وہ مایوس ہو گئے, اب ہم دین میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اب علی ہے. ان کی امیدیں تھیں کہ بھائی مصطفیٰ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں, اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کی جو انا اعطیناک الکوثر ہے. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. اور تیری بیٹی نے یہ دنیا پہ کیا ہے ثابت, نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا. جی جی جی, اللہ نے نسل رسالت اس بیٹی سے چلا دیا آگے. اور علی داماد رسول, خلیفہ رسول. تو اب یہاں رسول جیسا ایک آ گیا تو کافر مایوس ہو گئے. یہ دوسری آیت بھی, اس میں کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے, جو سمجھ بوجھ کر نہیں مان رہے تھے ان کے لیے. تیسری آیت کسی نعمان بن حارث نے آ کر کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے تو ابھی پتھر آ جائے. سن رکھی ہے سورہ معارج کے, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, فاسقین نہیں للکافرین. ہاں علی پہ آ کے اعتراض کر رہے ہو, تو اللہ نے کہا کہ جو عذاب کا سوال کرنے والا ہے نا, اس کافر پر عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. اچھا یہ بڑی پلاننگ سے آیا ہے, ایسا نہیں کہ ویسے ہی آ کے اس نے کہہ دیا کہ مجھے پتھر آ جائے. ذرا جا کے قرآن کی آیتیں دیکھیے گا. اس سے پہلے یہ مشرک, جو مشرک ہوتے تھے نا, یہ تو ظاہر میں مسلمان ہیں, مشرک جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اے محمد تم سچ کہہ رہے ہو نا, امطر علینا حجارۃ من السماء, ابھی پتھر آئے, ابھی پتھر آئے. یہ پہلے کی بات تھی. ہوتا کیا تھا بھائی, پتھر آتا نہیں تھا, پتھر نہیں آتا تھا. وہ تھوڑا چوڑا ہو کے کہتے تھے بھائی پتھر آئے نا, اگر سچے ہو تو پتھر آئے, اللہ قادر ہے نا تمہارا تو پتھر آئے. پتھر آتا ہی نہیں تھا. اچھا کیوں نہیں آتا تھا پتھر؟ اس لیے کہ اللہ نے اگلے آیت میں کہا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم, اے مصطفیٰ آپ رحمت للعالمین ہیں, جب تک آپ ہیں تو ہم پتھر نہیں بھیجیں گے. کاش میری بات پہنچ سکے, میں کہاں جا رہا ہوں. اس کو بھی یہ اطمینان تھا کہ کہہ دوں گا پتھر آئے گا نہیں, علی کی ولایت میں ڈاؤٹ آ جائے گا, کہہ کے چلا جاؤں گا کہ اگر ہوتی علی کی ولایت تو پتھر آ جاتا. اللہ نے کہا نا 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 نا, علی کی ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے قانون میں استثناء کر دوں گا, علی میں شک نہیں آنے دوں گا. بس میں بات کو اس امامت کے مرحلے پر اس منزل تک لے آؤں کہ چلیں پہلے چند مصرے پڑھتا ہوں تبرکن اور ثواب کی خاطر. اچھا مولا علی کے فضائل میں سے کچھ استعارے ایسے ہیں جو ہر بچے کے ذہن میں کہوں حل عطا, آپ سمجھ جائیں گے کیا. میں کہوں انما, آپ سمجھ جائیں گے آئے تو تھیر, صحیح ہے. میں کہوں لا فتح, سمجھ جائیں گے آپ کے علی کی تلوار کی بات ہو رہی. اچھا میں کہوں قل کفا, یہ تھوڑا سا کم استعمال ہوتا ہے لیکن کل کفا آیت آپ کے ذہن میں معافی ضمیر میں ہے,
کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں. سورہ رات کی آخری آیت ہے. قل کفا باللہ شہیدن، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں اس ایک آیت کو حل تو کرو ذرا. علی کو نہیں مانتے نہ مانے، کوئی تو ہوگا آسمانوں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، زمینوں میں، انسانوں میں، کہیں نہ کہیں سمندروں میں کوئی تو ہوگا. اللہ نے آیت ویسی نازل کی ہوئی ہے، اس کا کوئی مصداق بھی ہے. کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ یہ ہے قل کفا. تو حل اتا، انما، لا فتح، قل کفا. یہ ہماری شاعری میں بھی کم سے کم انما استعمال ہوتا ہے استعارے میں، حل اتا استعمال ہوتا ہے، لا فتح استعمال ہوتا ہے. ایک بند میں دبیر نے بھی اس کو لکھا انما، حل اتا، لا فتح، قل کفا، اور انیس نے بھی لکھا. سب کچھ آ گئے علی کے پاس. وہ سنا دوں میں آپ کو. دبیر کہتے ہیں کہ اہل عطا میں، عطا کرنے والوں میں تاج سر حل عطا ہیں یہ. اغیار لاف زن ہے. اغیار تو شیخی بگار رہے ہیں، لیکن لا فتح ہے، شہ لا فتح ہے یہ. خورشید انور فلک انما ہے یہ. کافی ہے یہ شرف کے شہ قل کفا ہے یہ. دیکھو چاند کی گواہی کے لیے جو ہے نا دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا، لیکن مصطفیٰ کی گواہی خالی دو عادل گواہوں سے نہیں چلے گی. اس کے لیے ایک اللہ ہو، ایک مصطفیٰ جیسا ہو تو رسالت ثابت ہوگی. خالی چھوٹے موٹے گواہوں سے بات نہیں بنے گی یہاں پر. تو کافی ہے یہ شرف کے شاہی کل کفا ہیں یہ. ممتاز یعنی ایگزمپلری، سب سے ڈفرینٹ. رسولوں میں کون ہے حضور کے علاوہ؟ ابراہیم ہے، ان کا یقین ایک منزل پر تھا. ممتاز گو خلیل رسولان دین میں ہے. علی نے کہا کیا تھا؟ لو کشف الغطا. کاشف ہے یہ، کاشف ہے لو کشف، کہ یہ زیادہ یقین میں ہے. علی ابراہیم سے اور زیادہ یقین ہے. بہرحال یہ دبیر نے لکھا، میں نے تبرکن پڑھ دیا. اچھا سننے کی بات یہ. اب انیس کہتے ہیں کہ حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے؟ کونین میں ملا شرف انما کسے؟ کہتی ہے خلق بادشاہ کل کفا کسے؟ دنیا میں کون منتظم کائنات ہے؟ دنیا میں کون منتظم کائنات ہے؟ کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ جی اس تسلسل میں چلیں. اب امام مہدی، آج امام مہدی ہیں. مولانا ثابت کیجئے کہ آج کوئی حجت ہے؟ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے؟ حدیث میں تو ہے. خود صادق علیہ محمد نے فرمایا قرآن سے ثابت کر دو سورہ قدر کے ذریعے سے وجود حجت خدا کو. سورہ قدر بچے کو یاد ہے. شب قدر آتی ہے. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. تنزلو ہے کنٹینیوس ٹینس، یعنی نازل ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. کیا خالی رسول اللہ کے زمانے میں شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے تھے یا اب بھی نازل ہوتے ہیں؟ جب شب قدر آتی ہے کس میں نازل ہوتے ہیں؟ سوال کر لو ایک سمپل سا، کس میں نازل ہوتے ہیں؟ کوئی رسول جیسا ہونا چاہیے نا. خود شب قدر کا وجود بتلا رہا ہے کہ اللہ نے ایک حجت کو رکھا ہے زمین پر. جی ورنہ پوچھ لیجیے عالم اسلام میں کسی سے بھی کہ تم پر آئے ملائکہ. دیکھو ہم جیسوں کے پاس تو ایک ہی فرشتہ آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو انسان پہ کسی قابل رہتا نہیں. ہاں وہ تو پھر کسی. تو اب خود سورہ قدر یہ بتلا رہی ہے، یہ سورہ یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت ہے جس پر فرشتے آ رہے ہیں. محمد جیسا ہونا چاہیے اسے. کتاب البخاری سے بھی حدیث سن لیں تاکہ اور مزید حجت ہو جائے. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، حدیث نمبر 3193. تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن وہ امام نہیں ہوں گے، امامت تمہاری امت میں سے کوئی ہوں گے. ٹھیک ہے. البتہ حضور نے نام بھی لیا تھا، اس حدیث میں انکمپلیٹ نام نہیں لکھا ہوا. شروحات بخاری میں نام بھی لکھا ہوا ہے کہ هو الامام المہدی. میں تو خالی ابھی اس فیس ویلیو پہ بات کر رہا ہوں. حضور نے کہا عیسیٰ آئیں گے، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. عالم اسلام میں کوئی آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا، میں کرواؤں گا امامت، ہے کسی میں ہمت؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. تو ایک ہی ہے، ایک خاندان ہے،
اس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ نماز پڑھا دے تو مردہ ہو جائے. اصلی مردہ لے آؤ، ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. اب قرآن کریم میں حضرت حجت کے لیے جو آیتیں ہیں، ان میں کئی ساری آیتیں میرے پاس موجود بھی ہیں اس وقت. بہرحال مجھے ایک منزل تک اور آگے بڑھنا ہے. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہے. یہ آیت جب حضرت حجت کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، 15 شعبان کو یاد کیجیے گا اور صلوات بھیجیے گا اس وقت بھی، اور اس وقت بھی صلوات بھیجے مولا امام زمان علیہ السلام کے نام پر. حضرت حجت کے بازو اقدس پر کندہ ہے یہ آیت، یعنی اللہ نے لکھ کے بھیجی ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ ایک سوال کیا جاتا ہے، میں اس لفظ کو نہیں کہنا چاہتا، مجلس کا بھی تقدس ہے، شب 9 محرم بھی ہو گئی ہے، کچھ جوان کچھ لکھوانا چاہتے ہیں اپنے اوپر ادھر ادھر، تو علماء کیا کہتے ہیں کہ جناب کوئی آیت وغیرہ نہیں لکھوانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی ایسی حالت میں چلے جائیں گے کہ وہ آیت لکھی ہوئی ہوگی تو وہ تو بے احترامی ہے، وہ تو جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا وجود کیسا یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہوگا کہ اللہ آیت کندہ کروا کے بھیجے، لکھی بھی ہو آیت، امام زمانہ علیہ السلام کے شان اقدس پہ لکھی ہوئی ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یعنی وہ کبھی اس عالم میں جاتا ہی نہیں جو طہارت سے باہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ تو وہ پہلے کی طہارت سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا جب رسول نے سب کے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے ایک دروازے کے. سارے دروازے بند کر دیے نا رسول نے، سب بند، ایک کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ حتیٰ حضور کے چچا حضرت عباس، انہوں نے آ کر کہا میں تو چچا ہوں، علی بھتیجا ہے، میرا دروازہ بھی بند، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو بھتیجا ہے. حضور نے کہا کہ اے چچا، میں نے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھوایا. جس کے دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کا دروازہ بند کر دیا، جس کے دروازے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کا دروازہ کھلا رکھا. یہ کیوں ہوا تھا ایسا؟ مسجد بنی تھی، مسجد کے اطراف میں کچھ جو گھر بنے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے بھی گھر تھے، اس میں حضور کے مثلا چچا ان کا بھی گھر تھا. وہ ایک دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک باہر کھلتا تھا. ہوتا نا کہ ایک دروازہ اندر کھل رہا ہے، ایک باہر کھل رہا ہے. باہر جانا ہوتا تھا تو باہر کے دروازے سے باہر چلے جاتے تھے. اگر مسجد میں آنا ہوتا تھا تو مسجد کا دروازہ یوز نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. یہ دروازہ کھولا مسجد میں، اب جس کو مسجد میں آنا ہے اپنے گھر کا دروازہ کھولا مسجد میں. تو بعض لوگ اس حالت میں بھی مسجد میں آ جاتے تھے جس میں نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ نے کہا سب کے دروازے بند الا بابا، ایک دروازہ وہ کھلا رہے. یا رسول اللہ ہمارا دروازہ بند، ان کا کیوں؟ اس لیے کہ اب میں حضور نے کہا لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی. ترجمہ میں اس کا نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ تم نجاست کے عالم میں قدم نہیں رکھ سکتے یہاں پر، اور میں اور علی طہارت کی اس منزل پر ہیں. مسجد کا دروازہ کھلا رکھنا کیا بات ہے؟ اللہ نے جن کی والدہ کو کعبے میں بلا کر علی کو کعبے میں اتارا تھا. مسجد کا دروازہ کیا ہے؟ کوئی خاتون وضع حمل میں ہو کسی محلے کی مسجد میں بھی جا سکتی ہے؟ نہیں. یا علی، علی کو اللہ نے سب سے کائنات کی سب سے بڑی مسجد میں بلایا ہے. علامہ تعالی جوہری صاحب کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کا جملہ تو ان سے سنا تھا. کہتے ہیں مجھے کوئی جھوٹی روایت بھی بتاؤ کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو. علی کے آنے کے بعد کعبے کو دھونے کی ضرورت نہیں، علی کے آنے سے کعبہ قبلہ بنا ہے. یا علی. ٹھیک، اس فقیر کے سنائے ہوئے 4 مصریں تبرکن 1 سیکنڈ میں کہ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. چلنا میرے ساتھ ذرا. اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا.
اب سیکھنے کی بات ہے. سیکھنے کی بات پتہ کیا ہے؟ ہم تو علی کی ولایت میں ایمان میں داخل ہو گئے, وہ داخل ہوئی ہمارے وجود میں یا نہیں؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایسے کہ ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں, انہوں نے شعر لکھا, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اسے تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہے کہ حاجب نے کہ گر معاملہ حشر با علیست, اس نے لکھا اگر حشر میں علی کے ساتھ ہے نا معاملہ, علی صاحب کتاب لیں گے تو ہر چیز دلت بخات گناہ کن, جتنے مرضی چاہے گناہ کر تو علی کا ماننے والا ہے تو علی تو بخشوائیں گے. ایسا کبھی کوئی شاعری میں بھی آ جاتا نا ہمارے یہاں کچھ اور ہڈن میننگز میں. مولا علی کو خواب میں دیکھا, مولا نے کہا کہ شعر کو ٹھیک کر. مولا یہ پہلا مصرع ٹھیک کرو, کہا نہیں پہلا ٹھیک ہے, حشر کا معاملہ میرے ساتھ ہی ہے تیرا. پہلا مصرع غلط تھوڑی ہے, علی قسیم الجنت ونار ہیں. گر معاملہ حشر با علیست, مولا نے کہا یہ معاملہ ٹھیک ہے, یہ مصرع ٹھیک ہے, اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے دوسرا مصرع ٹھیک کر. مولا کیا لکھوں؟ کہ اگر معاملہ حشر با علیست از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. جی 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 ساتھ ہے میرے, محسوس کر رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہوتا ہے بھائی مثلا تمباکو نوشی اچھی بات نہیں ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ, لیکن کسی کو عادت لگ گئی, وہ کر بھی لے گا نا, باپ سامنے آئے گا اور جلدی ختم ختم. کیوں بھائی آپ کوئی حرام کام کر رہے تھے؟ کہا نہیں حرام نہیں کر رہے تھے, لیکن باپ کے سامنے ایک تہذیب ہے, ایک حیا ہے. تو علی کے سامنے ذہن میں رہ گیا میرے بھائی. تو میں علی کی خدمت میں جب پہنچا, کیونکہ حساب کتاب وہاں پر ہونا ہے, انہوں نے کہا کہ میرا خاندان لٹ گیا, میرے بیٹے ذبح ہو گئے, میری بیٹیاں اسیر ہو گئیں, اور تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا. تو اب علی کے چہرے سے حیا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ مولانا نے کہا یہ لکھ کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ شرم کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. یہ پورے اشرے کا میسج ہو گیا. مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کربلا کے مصائب پر رونے والوں, آپ کا بہت زیادہ مقام ہے, آپ سر آنکھوں پر ہیں, آپ کی جوتیاں میرے سر پر ہیں, تکلفاً نہیں کہہ رہا, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں. اور علی ابن ابی طالب نے کہا کہ حسین نے تو یہ سکھلایا, حسین اور عباس کا تعلق بھائی اور بھائی کا, حسین اور اکبر کا تعلق باپ اور بیٹے کا, حسین اور قاسم کا تعلق چچا اور بھتیجا, ماموں اور بھانجے. تو سب سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا تھا, قطع رحمی, ان کا حق کھا کے بیٹھا ہوا تھا, وراثت میں ان کو حق نہیں دیا بہن کو. یہ کیا ہوتا؟ شہزادی زینب پر اور امام حسین کے مصائب پر رونے والا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حق نہ دے؟ اے انسان, اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے, علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے. علی نے پوچھا وہاں کیا ہوگا. پھر اگر علی جنت دے بھی دیں تو دل میں تو ایک خیال تو رہ جائے گا نا. بس عزیزوں, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, میں امامت تک آ چکا, قیامت کی ایک منزل باقی ہے. قیامت آئے گی ہی امامت کے بعد. یہ ایک لنک ہے, کل تھوڑی سی قیامت پہ بات کریں گے, عقیدہ قیامت پر, اور بات کو موضوع کا اختتام کریں گے. کیسے؟ جب ظہور حضرت حجت ہوگا, آخری امام کا ظہور, پھر ہے قیامت. حضور نے کہا کہ اگر میرے فرزند کے ظہور میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا, قیامت آنے میں ایک دن, تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا, اتنا طویل کرے گا, اتنا طویل کرے گا کہ میرے مہدی کا ظہور ہو, اس میں ان کی حکومت قائم ہو, وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں. اس کے بغیر اللہ اس دن کو بھی مکمل نہیں کرے گا, ایک دن بھی رہ جائے گا, اتنا کنفرم ہے. اس کے بعد قیامت. آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں, ایک میں ہی منتظر نہیں, اے منتظر امام, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. قیامت رکی ہوئی ہے. میں جڑ گیا قیامت کے موضوع سے. کل سے یہاں بات, ایک مجلس رہ گئی, وہ جو ہو سکے گا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. آج تو ذکر ہے حسین کی اس قربانی کا جس خاطر آپ تشریف لائیں. رونے ہی کی راتیں ہیں اور رونا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے. کوفہ کی عورتیں اس سر کو دیکھ کر جو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا سر تھا, کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو.
دیکھو کربلا میں جو سب سے زیادہ گریہ ہوتا ہے نا وہ مقام علی اکبر پر ہوتا ہے. جہاں ایک بوڑھے باپ نے جوان کے لاشے کو ایسے اٹھایا, حسین کے سر کے بال سیاہ, داڑھی کے بال سیاہ, لیکن جب جوان کے لاشے کو اٹھایا سفید ہو گئے ریش مبارک. اللہ اکبر. جب کوفہ کی عورتیں کہتی تھی خدا کرے ماں اس کی مر چکی ہو, ام لیلہ نے تڑپ کر کہا کہ اس کی ماں کو کیوں بد دعا دیتی ہو کہ وہ مر چکی ہو؟ کہنے نہیں بد دعا نہیں ہے, یہ ایک طرح کی دعا ہے. کیوں؟ کہا جو ہماری نگاہ میں ایسا چاند سا سر ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا, جو ام لیلہ کی نگاہ میں یہ ہے وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہے, وہ پھوپھی زینب کی نگاہ میں کیا ہے. علی اکبر جا رہے ہیں, روح زینب جا رہی ہے. جب مدینہ سے علی اکبر اور عباس ایک ساتھ گزرتے تھے نا, لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر فقط ان کے نور کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے تھے. اور ایک بالکل علی جیسا, ایک بالکل محمد جیسا, ایسی وجاہت تھی, ایسا نور تھا. میں آپ کو سنا چکا ہوں ایک واقعہ, پتہ نہیں میں نے کبھی سنا نہیں سنا. ایک عربی آیا بدو عرب, اسے نہیں پتا تھا رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اس نے آگے کہا کہ میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں. کہ رسول کی تو وفات ہو گئی. کہا اچھا اب میں کیا حضور کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ کہ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے محمد جیسا, چلو. کہتے ہیں میں مولا حسین کے گھر میں پہنچا, دق الباب کیا. کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کو بالکل نبی جیسا بیٹا عطا ہوا ہے. مولا گھر میں گئے, علی اکبر کا بالکل بچپن کا عالم تھا, انگلی تھام کر لے کر آئے. اتنا حسین بچہ, ایسی وجاہت, ایسا نور. اس نے آہ بھری. امام نے کہا اچھا یہ بتا اگر اس بچے کو کوئی زخم لگے تو تجھے کیا ہوگا؟ کہا نواز رسول میں اس کے قدموں, میں اپنی آنکھوں میں کانٹا بھی برداشت کر لوں گا, اس کے قدموں میں میں برداشت نہیں کر سکتا. میری آنکھوں میں تیر لگ جائے لیکن اس کے قدموں میں کانٹا لگ جائے. امام نے کہا ایک وقت آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا. وہ گر کر بے ہوش ہو گیا. جو ایک بدو عرب نہ برداشت کر سکے, حسین کبھی اٹھے پھر گرے پھر اٹھے, کہتے تھے ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بیٹا. جی قیامت کی آج شب ہے. ملا عباس کا واقعہ بھی تبرکن پھر سے عرض کرتا ہوں. وہ ملا عباس کہ جو پیدل جاتے تھے امام حسین کی زیارت پر, اور شب جمعہ جب پہنچے امام حسین کی زیارت پر, ہفتوں کا سفر کر کے آئے تھے, گرتے پڑتے. وہ زری کے سامنے کہتے ہیں کہ مولا جب بھی کوئی کسی کے پاس جائے اپنی حاجتیں تو بعد میں مانگوں گا, پہلے پرسہ دوں گا نا. جس کے گھر میت ہوئی ہو پہلے پرسہ دیتے ہیں نا مولا, لیکن اگر ایک لاشا اٹھا ہو تو ایک پرسہ دیتے. جس نے ایک ساتھ 72 لاشیں اٹھائے ہیں, مولا میں کس شہید کا پرسہ دوں؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں, یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں, یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں, یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں, یا عابد بیمار کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا پرسہ دوں, یا زینب کی چنتی ہوئی چادر کا پرسہ دوں؟ مولا میں کون سا پرسہ دوں؟ کہتے ہیں میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے, میں کتاب کھولتا ہوں, جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں پڑھ دوں گا. اب جو کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کیا وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا. حسین دہنے جھکے بہانے جھکے. کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب پڑھے, بہت گریہ ہوا. پھر میں اپنے مسافر خانے آیا, میں آرام کر رہا تھا کہ خواب میں میں نے آقا حسین علیہ السلام بلا تشبیہ گویا سر کے بال بکھرے ہوئے, گریبان چاک, آ کر امام حسین نے کہا کہ اے ملا عباس پہلے تو تیرا شکریہ, تو نے میرے حرم میں آ کر علی اکبر کا پرسہ دیا مجھے. اے اللہ اکبر, شاید حسین آئے ہوں آپ سے کہنے کے لیے اے عزاداروں تمہارا شکریہ, حسین آیا ہے علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے. خود حسین
مولا عباس جب تم مازندران، میں تجھے ایک بات کہنے آیا ہوں، جب تم مازندران واپس جانا تو وہاں پر میرا ایک شیعہ رہتا ہے، چاہنے والا میرا، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تڑپ کے کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے، آپ نے اسے سلام کیوں کہا ہے؟ کہا مولا عباس اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے نا، وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اے مولا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے۔ جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ کو غش آ گیا۔ دادی پوتے کے مصائب کو ضبط نہیں کر سکتی، غش آ گیا ہے۔ بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چلوں؟ استاذن اباہ فاذن لہ۔ اب جو کچھ علماء سے سنا کچھ زبان حال ہے، مقتل کا بیان ہے۔ کہا بیٹا ہاں اجازت تو ہے، لیکن جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ کس دل سے آئے ہوں گے؟ شہزادی ام لیلہ سے کہا کہ مادر گرامی کی اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ فوراً بی بی نے اجازت، حسین پر ہم نے فدیہ کیا، جاؤ میرے لال۔ جیسے ہی باہر آئے حسین نے کہا نہیں میرے لال، میں نے اس ماں سے نہیں کہا تھا جس نے 18 برس تک پالا تھا نا، اس ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ آئے ادب کے سامنے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گیا، میں پڑھتا جا رہا ہوں، رکوں گا نہیں، اب جس کے دل میں جتنا دم ہے روتا جائے۔ اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ کہا بیٹا یہ کون سا سوال ہے، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہا پھر پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو۔ کہا بیٹا اس کیفیت میں اس عالم میں اجازت مانگی ہے، ورنہ میں اجازت کبھی نہ۔ جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ اکبر چلے، کوئی اکبر کی رخصت خالی سمجھ لینا زندگی بھر سر پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، بار بار کوئی اکبر کا دامن تھام رہا تھا، مجھے نہیں پتا کون تھا، لیکن کوئی بڑی بی بی ہوتی تو شانہ تھامتی۔ یہ 4 سال کی سکینہ تھی جو فریاد کر رہی تھی اے میرے بھیا علی اکبر، بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ علی اکبر۔ حسین آئے، اپنے امر ولایت سے حکم دیا بس اکبر کو جانے دو، یہ مقتل میں لکھا ہوا ہے۔ حسین اکبر کو لے کر چلے، اکبر سوار ہوئے سواری پر، تھوڑا آگے بڑھے، ایسا لگا جیسے کچھ آواز آئی۔ اب جو مڑ کر دیکھا حسین بوڑھا با آہستہ آہستہ حسین اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے پوچھ کر آیا تھا، کہا تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا لایا نا۔ بس جتنا ہو سکے چہرہ موڑ موڑ کر دکھلاتے رہنا مجھے، تاکہ میں آخری مرتبہ تجھے دیکھتا رہوں۔ اکبر گئے، بے پناہ جنگ کی رجس پڑا، پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹے، حسین دیکھ رہے تھے۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جعفر تیار لڑ رہے، میرے بابا علی لڑ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مار دیا۔ خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس پانی نہ ہو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی، اکبر پیچھے ہٹے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو۔ کہ بیٹا جاؤ نانا رسول اللہ سہرا فرمائیں گے، یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ بس اب واپس نہیں آنا، نانا سہرا فرمائیں گے۔ اکبر ایک ایک کر کے واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا یہ ہاشمی شیر ہے، گھیر کے مارو۔ اکبر کو گھیرا گیا داہنی طرف سے، کبھی کندھے پر، کبھی بازوؤں پر، کبھی گردن پر، کبھی پشت پر۔ ایک شقی نے دور سے اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ جی یہی حق ہے، پیٹ پیٹ کر رونے کا یہی حق ہے۔ کوئی مجلس میں غش کھا جائے علی اکبر کی تو کم ہے،
اس لیے کہ حسین بھی گر پڑے تھے. میں نے ذاکرین خطبہ سے یوں سنا ہے کہ اکبر کے کلیجے پر برچھی کا وار ہوا. اس نے خالی برچھی ماری نہیں تھی، برچھی توڑ دی تھی. اکبر زمین پر گرے. بابا میرا آخری سلام. یعنی سمجھانا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو نا، اب زحمت نہیں کرنا، میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو ہر شہید کے لاشے پر گئے ہوں، اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے؟ حسین اٹھے، گرے، ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے. باپ کا نور چلا گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا، نظر نہیں آ رہا. اللہ جانے اکبر نے کیسے آواز دی. حسین گھٹنیوں کے بل پہنچے. نکلا ہے لہو اتنا، بدن سرد تو ہوگا. کہ بیٹا اتنی مہربانی کر دے، تیرے سہارے لے کے چلوں. علماء جو بیان کرتے ہیں اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دیجئے تاکہ میں آپ کے سہارے لے کر چلوں. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ بیٹا میں صابر حسین ہوں. ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. دیکھو جب تم اپنے مشکل میں علی کو پکارتے ہو تو حسین نے نہیں کہا ہوگا نجف کا رک کر کے یا علی. ایک ہاتھ سینے پر رکھا، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، یا علی. اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا. بی بی زینب کی صدا آئی، بھیا یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا. کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر رہی ہے. میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. حسین اللہ جانے کیسے لے کر چلے. بس میں نے ایک خطیب ہے یہیں سے ڈاکٹر قلبی صادق صاحب، انہوں نے جملے کو پڑھا تھا. جب اکبر کا لاشا آیا تو بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف گرتی تھی. کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھال لو، میرا اکبر مار دیا گیا، میرا اکبر مار دیا گیا. حسین اکبر کے پاس بیٹھ کہتے تھے واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا. کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر. مقام میری ایک بار سوچنا کربلا میں. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر. تم ہچکی تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، یہ کیا ہوا دل. آخری بند پڑھ رہا ہوں. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا،
صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے علی اکبر۔ اچھا میرے بھائی نے کہا ہے میں ان کے عزادار کے لیے، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔